نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم آپ خبر دیجئے ان کو ان چیزوں کے ناموں کی۔ پس جب حضرت آدم نے ان کو خبر دی ان ناموں کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں ہی آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر علم کے ذریعے سے ظاہر فرما دی کہ آدم علیہ السلام میں علم کی وہ استعداد رکھ دی جو فرشتوں کے اندر نہیں رکھی گئی تھی۔ استعداد کے مطابق حضرت آدم نے علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتلا دیے۔ فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، جو آپ نے سکھایا بس ان چیزوں کا علم ہمارے پاس ہے۔ تو اپنے عاجزی کا انہوں نے اعتراف کر لیا، اور اللہ کی جانب سے آدم علیہ السلام کی عظمت کو واضح کر دیا گیا کہ تم عبادت کرتے ہو، معصوم ہو، گناہ نہیں کرتے، جتنی مرضی عبادت کر لو، عبادت صفت مخلوق کی ہے، خالق کی نہیں ہے۔ اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، عبادت ہمیشہ مخلوق کیا کرتی ہے۔ تو فرشتوں تم جو کہتے ہو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تسبیحات کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، سب کرتے ہو، نافرمانی نہیں کرتے تم، لیکن صفت تمہارے اندر وہ ہے جو مخلوق کی صفت ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو علم کی صفت عطا کی، اور علم خالق کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ فرشتوں نے بھی یہی کہا نا، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اے اللہ آپ علم والے ہیں۔ تو علم اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اپنی صفت میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ فرمایا یہ تم دونوں میں فرق ہے، یہ فرق ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی تشریح میں یہ بات لکھی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی وہ علم کی وجہ سے دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے ہاں فضیلت کی چیز وہ علم ہے۔ اگر کوئی اور فضیلت والی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں اس شخص کے سامنے اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں جو علم حاصل کرنے والا ہو۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں، حدیث میں موجود ہے، خوش ہوتے ہوئے اس سے جو اس نے اپنے آپ کو طالب علم بنایا اور علم حاصل کرنے والا بنایا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا کہ دیکھو کسی اور عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے وہاں پر اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے فرشتے جھک جائیں اس کے سامنے آ کے، ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، کہیں نہیں آیا کہ فرشتے اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ فرشتوں کی عاجزی علم والوں کے سامنے ہے، جو علم حاصل کرتا ہے ان کے سامنے ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اسی علم کی وجہ سے تو ان کو ہمارے اوپر فضیلت دی گئی ہے۔ جب علم کی بات آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں کہ علم میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علم ایک بہت بڑی چیز ہے جو واقعتاً علم ہے، اس کی انتہائی شان ہے، انتہائی عظمت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو علم، یہ تو علم حاصل کرنے والے کی بات ہے نا، فرمایا جو علم پڑھایا کرتا ہے، معلم الخیر، حدیث میں فرمایا آسمانوں کے فرشتے، فضاؤں میں اڑتے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے حق میں استغفار کرتی ہیں کہ یہ انسان علم بانٹتا ہے، علم سکھاتا ہے۔ اور انہی آیات کی تشریح میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی نقل کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا من صلی خلف عالم من العلماء، جو شخص کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ نبیوں میں سے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو اصحاب علم ہیں، علم والے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ تو علم وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو فضیلت بخشی، بات پوری ہو گئی، علم کے ذریعے سے فضیلت حاصل ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا مزید عزت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتلائیے جو اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر سکھائے تھے۔ اب اگر یہاں پر ہم تھوڑا سا رک کے دیکھیں، جب اللہ نے انہی چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے تو کیا فرمایا؟ انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، آیت نمبر 31 میں، ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ اور جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام پوچھے تو مذکورہ آیت میں کیا ہے فرمایا؟ انبئہم، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بتائیے،
آپ ان چیزوں کے نام ان فرشتوں کو بتائیے۔ انداز بدلا، جس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ ان کو بتائیں گے، آپ قائم مقام استاد کے ہو جائیں گے، اور ہم آپ کو معلم بنا کر بھیج رہے ہیں۔ آپ کا کام ہی سکھانا ہے، آغاز فرشتوں سے کریں، ان کو ان چیزوں کے نام سکھائیں، پھر ہماری طرف سے جو وحی آئے گی وہ مخلوق کو آپ وحی پہنچاتے ہی رہیں اور سکھاتے ہی رہیں۔ اس میں ان کا استاد ہونا اللہ نے واضح فرمایا، استاد ہونا اللہ نے واضح فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق فرمایا، وہ مشہور روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمان مسجد نبوی میں تشریف لائے اور وہاں دیکھا 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقہ ادھر لگا ہے، ایک ادھر لگا ہے۔ دیکھا کہ یہ لوگ عبادت میں مشغول ہیں، ذکر میں مشغول ہیں، اور ان کو دیکھا یہ سیکھنے اور سکھانے کے اندر مصروف ہے، تعلیم و تعلم میں مصروف ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا یہ دونوں خیر پر ہیں، وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، دونوں خیر پر ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ اس مجلس والوں کے ساتھ بیٹھے جو تعلیم و تعلم میں مشغول تھے، آپ نے اس حلقے کو اختیار کیا، عملی طور پر ان کے ساتھ آپ بیٹھے کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے، عالم اور عابد میں اس طرح فرق ہے، فرمایا جس طرح مجھ اللہ کے نبی اور تم امتیوں میں فرق ہے۔ جس طرح ایک امتی اللہ کے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، فرمایا کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لو عابدوں تم عالم کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم والوں کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے اللہ اور اس کے رسول نے دیکھا ہے۔ یہ بات میں نے اسی لیے کی کہ آج علم والوں کی تحقیر کی جاتی ہے، تحقیر، کسی کو گالی دینی ہو، او مولوی، او صوفی، تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی کا وارث ہے، اللہ کے نبی کا وارث ہے۔ اللہ پہلے نبی سے کیا فرما رہے ہیں؟ انبئہم، آپ ان کو خبر دیجیے، آپ قائم مقام استاد کے ہیں اور یہ قائم مقام شاگرد کے ہیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے وہ نام فرفر بتا دیے، یہ تو فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز۔ اب عظمت اور ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے تم سے نہیں کہا تھا آسمان اور زمین کا غیب جاننے والا صرف میں ہی ہوں؟ جسے اجبار میں اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، آیت نمبر 30 میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہیں کوئی علم نہیں۔ فرمایا کہ اب لگ گیا نا پتہ تمہیں بھی کہ جو میں نے استعداد ان کو عطا فرمائی ہے، جو انسان میں نے خصوصیات رکھی ہیں، وہ خصوصیات اے فرشتوں تمہارے اندر بھی نہیں ہیں۔ اور اس سے اس عقیدے کو اللہ نے واضح کیا کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں
ان کا جو بھی غیب ہے اسے جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی غیب نہیں جانتے۔ انی عالم غیب السماوات، اللہ فرشتوں سے فرما رہے ہیں میں نے تم سے پہلے کہا تھا آسمان اور زمین کا غیب صرف میں جانتا۔ اور 20ویں سپارے کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے حبیب آپ اعلان کیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ آسمان اور زمین کا غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ جو آسمانوں میں رہتے ہیں، جو زمین میں رہتے ہیں، لا یعلم نہیں جانتے الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رہے، علم غیب اور چیز ہوتی ہے اور اطلاع علی الغیب اور چیز ہوتی ہے۔ علم غیب تو مطلقاً جاننا، اور اطلاع بتا دیا جائے کہ یہ کام ایسا ہوگا، وہ علم غیب نہیں ہوتا، وہ اطلاع علی الغیب ہوتی ہے۔ غیب پر مطلع ہونا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات تمام کے تمام غیب پر مطلع تھے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سے ان کو بتلا دیا یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا، ابتدائے عالم سے آپ نے حال احوال بیان کرنا شروع کیے ہمارے زمانے تک۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد آپ نے دوبارہ خطبہ شروع کیا اور قیامت تک جو کچھ ہونا تھا سب بیان کر دیا آپ نے۔ یہ سب وحی کے ذریعے سے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، کتاب القیامہ، صفت اہل الجنہ، صفت اہل النار، جنتیوں کے احوال، جہنمیوں کے احوال، یہ ساری چیزیں یہ اللہ وحی کے ذریعے سے بتلاتے ہیں، وحی کے ذریعے سے بتلایا کرتے ہیں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اے فرشتوں میں نے پہلے تم سے کہا تھا جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ فرشتوں نے ظاہر کیا کیا؟ یہ جملہ کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، اعلان۔ اور ان کے دلوں میں چھپی بات کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے فرشتوں نے جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا خمیر تیار ہوتا دیکھا کہ ان کو تیار کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، تو وہ آ کے دیکھتے تھے کہ یہ زمین میں خلیفہ بن رہے ہیں، ان کو زمین میں خلافت عطا کی جائے گی، بڑا مقام ان کو مل رہا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ اللہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو ہم سے بھی زیادہ عزت والی ہوگی، لیکن اس بات کا برملا اللہ کے سامنے اظہار نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زبان سے تم نے کہا تھا وہ بھی جانتا ہوں، جو نہیں کہا وہ بھی جانتا ہوں۔ اور اسی طرح فرشتوں کے ساتھ شیطان بھی تھا نا، کہ جب اس نے بھی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو دیکھا کہ اب ان کو عزت دی جا رہی ہے، تو دل میں اسی وقت آیا کہ ہے مجھے کہا گیا نا کہ ان کی عزت اور عظمت کا اقرار کرو، تو میں نہیں کروں گا، ابھی پروگرام بنا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا فرشتوں جو تم زبان سے کہہ رہے ہو نا اس کا بھی پتہ ہے، اور ایک دل میں جو کچھ چھپا رہا ہے اس کا بھی پتہ ہے کہ وہ کیا چھپائے بیٹھا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو سب کو میں ہی جاننے والا ہوں۔ تو علم یہ خاصہ خداوندی ہے، اللہ نے اپنے علم میں سے کچھ علم اس بندے کو عطا کیا اور زمین کی خلافت عطا کر دی۔ اب اہل زمین کو چاہیے کہ اللہ کے اس علم کو حاصل کرنے والے بن جائیں جو قرآن مجید کی صورت میں اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ خود اللہ نے فرمایا انزلہ بعلمہ، اللہ نے قرآن کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، اس میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا علم ہے۔
تو جو قرآن حاصل کرے گا گویا کہ وہ اللہ کا علم حاصل کرنے والا بنے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن والا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔